سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع سخن قرآن کریم میں دو واقعات اصحاب الاخدود اور اصحاب الفیل کے بارے میں ہے. قانون قدرت ہے کہ جب مغرور اور سرکش حکمران یا قوم اللہ جل شانہ کی دی ہوئی طاقت سے مغرور ہو کر اس کی مخلوق پر ظلم کریں اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کریں تو پھر عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا خندق والوں کا واقعہ ہے. سعودی عرب کا موجودہ علاقہ نجران اس وقت یمن کے زیر تسلط تھا، جس پر ایک یہودی ذو نواس بادشاہ حکمرانی کرتا تھا. وہ بہت ظالم تھا اور اس وقت وہاں پر موجود عیسائی جو وحدانیت پر قائم تھے ان کو ان کے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرتا. انکار کی صورت میں اس نے وہاں پر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں ایندھن ڈال کر ان میں آگ بھڑکائی اور ان کو زندہ عورتوں، مردوں اور بچوں کو اس میں دھکیل دیا. یہ تقریباً تعداد میں 20,000 کے لوگ تھے جن کو اس نے زندہ جلا دیا. ان میں سے ایک شخص ذو صلبان جو تھا عیسائی، وہ وہاں سے بچ نکلا اور وہ قیصر روم جو اس وقت عیسائی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچا اور اس کو اپنا سارا یہ دکھ بھری داستان سنائی. قیصر روم بہت غضبناک ہوا اور یہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مذہب کے لوگ دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کی مدد کو ضرور پہنچتے ہیں، جیسے آج یورپ اور امریکہ والے عیسائیوں کو بچانے کے لیے دنیا کے کسی خطے میں جا کر بڑے سے بڑے ملزموں اور مجرموں کو وہاں سے بچا کر نکال لاتے ہیں اور اپنے اسپیشل جہاز میں لا کر انہیں یورپ میں بسا کر انہیں وہاں پر دولت اور عزت سے نوازا جاتا ہے. چنانچہ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو کہ وہ بھی عیسائی تھا اس کو لکھا کہ اس کی مدد کرے. اس نے اس کے ساتھ 2 اپنے جرنیل، جس میں سے ایک اریات اور دوسرا ابو یقسوم ابرہہ اشرم جو کہ بعد میں ابرہہ ہاتھی والے کے نام سے دنیا میں تاریخ میں مشہور ہوا اور عبرت کا نشان بنا، ان دونوں جرنیلوں کو اس نے ذو نواس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. جب یہ لوگ وہاں پہنچے، مقابلہ ہوا، ذو نواس کو شکست ہوئی اور دنیا کے ہر اس بادشاہ کی طرح جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور خدائی دعویٰ کرتا ہے، فرعون کی طرح یہ شخص بھی دریا میں ڈوب مرا. اور یہ سن 523 عیسوی کا واقعہ ہے. اب یمن پر ان دونوں کی حکمرانی ہوئی، لیکن 2 حکمران اور 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. چنانچہ ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، فوجیں لڑوانے کے بجائے ہم آپس میں جنگ کرتے ہیں. ہم دونوں میں سے جو بھی زندہ بچ گیا پھر وہ یمن کا بادشاہ ہوگا. چنانچہ ان دونوں میں جنگ ہوئی تو پہلے ہی وار میں اریات نے اس کو ابرہہ کو زخمی کیا، اس کا ناک کٹ گیا، اس کے ہونٹ کٹے اور چہرہ زخمی ہو گیا. یہ گرا لیکن فوراً اس کے ایک غلام عتودہ نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. اسی لیے اس کو ابرہہ کو نک کٹا ابرہہ بھی تاریخ کہتی ہے. چنانچہ یہ ٹھیک ہوا اور اس کے بعد یہ تنہا اس کا بادشاہ بن گیا. لیکن جب یہ خبر نجاشی کو پہنچی تو وہ بڑا غضبناک ہوا کہ میرے یہ دونوں سپہ سالار آپس میں کیوں لڑے. اس نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ میں تیرے شہروں کو رون ڈالوں گا، تیری ماتھے کے بال کاٹوں گا اور تجھے ذلیل و خوار کروں گا. جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو ابرہہ نجاشی کی طاقت سے اچھی طرح سے واقف تھا. اس نے اپنے بال کاٹے اور اس نے ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھری اور کچھ تحفے دے کر اس نے نجاشی کے پاس بھجوایا کہ میں آج بھی آپ کا غلام ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں. آپ اپنی قسم پوری کر لیں، یہ مٹی بھی ہے اور یہ میری چٹیا کے بال بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں. چنانچہ نجاشی اس بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے یمن کی بادشاہت اس کے نام لکھ دی.
ابرہہ اس کو مزید خوش کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، اور وہ اتنا اونچا خوبصورت اور راستہ تھا کہ اس وقت کی دنیا میں ویسا کوئی گرجا گھر موجود نہیں تھا۔ اس نے نجاشی کو لکھا کہ میں نے یہ ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دنیا میں یہ اعلان کرا دیا کہ اب بیت اللہ کے بجائے اس گھر کا طواف اور اس کا حج کیا جائے گا۔ یہ گرجا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھنے والوں کے سر سے پگڑی یا ٹوپی گر جاتی تھی، جس کو عربی میں کلیس کہتے ہیں، یعنی ٹوپیوں کو گرانے والا۔ اب یہ خبر جب گہتانیوں کو اور دوسرے عرب عدنانیوں کو پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوئے، کیونکہ بیت اللہ اپنی حیثیت میں اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص عربوں میں خدا کا گھر جانا اور پہچانا چاہتا تھا۔ قریش کو بھی جب اس بات کا پتہ ہوا تو وہ بھی بہت ناراض ہوئے۔ پھر ہوا یہ کہ کسی قریشی نے جا کر اس جگہ بنائی ہوئی کے اندر اس نے رفع حاجت کر دی، اور یہ بھی روایت ہے کہ کچھ لوگ وہاں کر رہے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو ضرور گراؤں گا، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے گرجے کو آگ لگائی اور اس کی بے حرمتی کی۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ 60,000 کا ایک لشکر اور بہت طاقتور ہاتھی، بعض روایت میں 8 اور بعض میں 12 ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اس میں سے ایک ان کا ہاتھی بہت مضبوط، بڑا اور طاقتور تھا، جس کا نام محمود تھا۔ اب جب یہ حملے کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا تو بعض عربوں نے اس کے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور اس میں ایک یمنی سردار جو یمن کے پرانے بادشاہوں کی اولاد میں تھا، ذو نفر، اس نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کو شکست ہوئی۔ جب یہ قبیلہ خثعیم کے پاس پہنچا تو اس قبیلے نے بھی دوسرے عربوں کو ساتھ ملا کر اس سے جنگ کی، اور اس میں ان کا جو سردار تھا نفیل بن حبیب وہ پکڑا گیا۔ پہلے تو اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں اس شرط پر کہ مجھے تم مکہ معظمہ کا راستہ دکھاؤ گے، اس کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے۔ جب یہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور تحفے تحائف پیش کیے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ انہوں نے جو لات بت بنا رکھا ہے، جس کو وہ خدائی درجہ دیتے تھے، کہیں وہ اس کو توڑ نہ دے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ایک اپنا آدمی ابو رغال دیا کہ وہ ان کو راستہ بتائے گا۔ بنی ثقیف کے اس حرکت پر کافی دیر تک عرب شعراء ان کو لان تان کرتے رہے اور اشعار میں اس کے متعلق بتاتے رہے کہ انہوں نے لات اور منات کے مندر بچانے کے لیے بیت اللہ کو گرانے والوں کو راستہ بتانے کا طریقہ دیا۔ چنانچہ ابو رغال ان کے ساتھ ہوا، اور ابو رغال مکہ معظمہ سے 3 کوس پہلے ہی وہ مر گیا، اس کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اور عرب میں کافی عرصہ تک یہ روایت رہی کہ جس طرح آج ہم حج پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اسی طرح ابو رغال کی قبر پر عرب پتھر مارا کرتے تھے۔ یہاں میں عرض کروں کہ بت منات اور لات جو ہے، ان کو ان لوگوں نے بہت درجہ دیا ہوا تھا، اور لات بت یہ سفید پتھر کا بنا ہوا تھا جو اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی دونوں ٹانگیں اونٹ کی رخ کی طرف تھیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے دونوں کونوں پر نوکیں بنی ہوئی تھیں، اور عرب اسے خدائی درجہ دیتے۔